پاکستان سے حج کے لیے جانے کی خواہش رکھنے والوں میں کافی بے چینی بڑھ گئی ہے کیونکہ سعودی عرب کی جانب سے عازمین حج کے لیے منظور کی گئی ویکسینز میں سے پاکستان میں صرف ایک ایسٹرازینیکا موجود ہے۔ ایسی صورت میں وہ پاکستانی جنہوں نے ایسٹرازینیکا کے علاوہ کوئی اور ویکسین لگوائی ہے جو کہ لگوائی بھی ہے، انہی سعودی عرب داخلے کے اجازت نہ ملنے کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے جب یہ حکم جاری کیا تو اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ بعض مسلمان ملکوں میں پاکستان جس میں قابل ذکر ہے اس میں تو چینی ویکسین ہی۔ جے ہند، بندے ماترم دوستوں، چائنا کی ویکسین پاکستان کے لیے ایک بار پھر مصیبت بن گئی ہے۔ سعودی سے رشتے اچھے ہونے کی ڈینگیں ہانکنے والا پاکستان کی حج کے لیے لاگو شرطوں نے نیند اڑا دی ہے۔ سعودی نے چینی ویکسین لگوانے والے لوگوں کو حج کرنے کی انمتی نہیں دی ہے، جبکہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر چینی ویکسین ہی سب سے زیادہ لگائی گئی ہے۔ ایسے میں یہ بات پاکستان کے لیے سر درد بن گئی ہے اور پاک سعودی کو منانے میں لگا ہے۔ حج کے حوالے سے سعودی حکومت کی طرف سے ویکسین کی خبر آئی ہے، اس پہ بھی پاکستان کے اندر بڑی تشویش ہے۔ دیکھیں بعض اوقات سرکاری سطح پر یعنی ایسی حماقتیں ہو جاتی ہیں جس کا کوئی گمان ہی نہیں ہوتا۔ جب مطلب یہ ہے کہ وہاں جو لوگ تھے محکمہ صحت کے جو بھی متعلقہ محکمہ ہوگا، انہوں نے جب یہ حکم جاری کیا تو اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ بعض مسلمان ملکوں میں پاکستان جس میں قابل ذکر ہے اس میں تو چینی ویکسین ہی استعمال ہوئی ہے اور عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ ہے، تو حکومت پاکستان نے اس کی طرف توجہ تو دلائی ہے۔ پاکستان میں تو تیسری بڑی تعداد ہوتی ہے نا عام حالات میں، اب کرونا میں شاید کم ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ بنے گا نہیں۔ کرونا وبا کے دوران یہ پہلا موقع ہوگا کہ سعودی عرب کے علاوہ دیگر ممالک کے افراد کو حج کے لیے جانے کا موقع ملے گا، مگر اس حوالے سے کچھ شرائط مقرر کی گئی ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ اس سال 18 سے 60 برس تک کے عمر کے لوگوں کو حج کی اجازت ہوگی۔ فریضہ حج کا اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے صحت یافتہ ہونے کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ تمام عازمین حج کو PCR ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا جس میں یہ تحریر ہونا ضروری ہے کہ وہ کورونا سے پاک ہے۔ عازمین حج کے لیے کورونا ویکسین لازمی قرار دی گئی ہے اور سعودی عرب میں منظور شدہ کووڈ ویکسینز میں سے کسی ایک ویکسین کی تمام خوراکیں لگوا لینے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ ان شرائط کی وجہ سے پاکستان سے حج کے لیے جانے کی خواہش رکھنے والوں میں کافی بے چینی بڑھ گئی ہے کیونکہ سعودی عرب کی جانب سے عازمین حج کے لیے منظور کی گئی ویکسینز میں سے پاکستان میں صرف ایک ایسٹرازینیکا موجود ہے۔ ایسی صورت میں وہ پاکستانی جنہوں نے ایسٹرازینیکا کے علاوہ کوئی اور ویکسین لگوائی ہے جو کہ لگوائی بھی ہے، انہی سعودی عرب داخلے کے اجازت نہ ملنے کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے سعودی حکومت کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے مگر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ پھر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یقیناً ہر کوئی جو ہے وہ حج کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے جو ایک ویکسین والا ایک معاملہ چل رہا ہے، زیادہ تر لوگوں کو جو ویکسین لگی ہے سائنو فارم، وہ جو ہے وہ وہاں پر رجسٹرڈ نہیں ہے۔ لوگ اس حوالے سے کافی تشویش کا شکار ہیں کہ آخر اب ویکسین ہم نے لگوا لی ہے، اب کیا دوسری ویکسین ان کو لگوانی پڑے گی؟ وہ ویکسین تو وہاں پر رجسٹر نہیں ہے، تو کس طرح سے معاملات پھر آگے بڑھیں گے؟ اس معاملے کے اوپر، اس مدعے کے اوپر کوئی بات چیت چل رہی ہے آپ کی سعودی حکومت سے؟ جو ویکسین کی بات ہے واقعی اس میں ایک لوگوں کے لیے تشویش کا باعث ہے اور ہم بھی اس میں مسلسل لگے ہوئے ہیں سعودی حکام کے ساتھ، تھرو ہمارے فارن آفس کے، تھرو ہمارے حج مشن کے، تھرو ہمارے وزارت صحت کے اور NCOC کے، اور ان کو یہ باور کرانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں چائنیز ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے WHO نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے اور اس کی ریکگنیشن ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن پاکستانیوں نے چائنیز ویکسین لگائی ہے تو ڈاکٹرز جو ہے فی الحال کرونا کے بارے میں مختلف تحقیقات ہیں، بدلتی رہتی ہے، لیکن فی الحال جو ڈاکٹروں کی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دوسری ویکسین شارٹ پیریڈ میں نہ لگائیں جب تک اس کے وہ 6-7 مہینے نہیں گزر جاتے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں بالکل پر امید ہوں کہ جب تک وہ حج کی پالیسی کا حتمی کو اعلان کریں گے اس ایشو کو ہم حل کر چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی نمبر ہمیں ملا ہے کہ پاکستان سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سال حج کی سعادت حاصل کر پائیں گے؟ پچھلے سال تو انہوں نے
مطلب ہے کہ باہر دنیا سے کہیں سے بھی کسی کو الاؤ نہیں کیا تھا، اور اندرونی سعودیہ سے پہلے وہ 10,000 لوگوں کا بتا رہے تھے کہ مختلف نیشنلٹیز کے لوگوں کو بلائیں گے، اور آخری جو حج کیا ان سے بھی بہت کم تعداد میں انہوں نے کرایا۔ اب اس دفعہ جو ہے وہ سعودی وزیر حج عمرہ جس طرح بتا رہے تھے، کیونکہ پچھلے سال بھی کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے انہوں نے ہمیں اعتماد میں لیا تھا، تو ان کا تھا کہ ہم تمام پہلوؤں پہ عمل کر رہے ہیں، اور اس پینڈیمک کے مختلف جگہوں پہ جو پیش رفت ہے یا کنٹرول ہے اس ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم کوئی اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہی یہ وقت قریب ہوتا جا رہا ہے حج کے لیے بہت کافی انتظامات کی ضرورت ہے جو کہ فی الحال ہمیں نظر نہیں آتی، تو پھر یہ کوئی فیصلہ بڑے لیول پہ حج کرنے کا ان کے لیے کافی مشکل ہے۔ اچھا، علامہ طاہر اشرفی صاحب نے آج کہا کہ حج کے اخراجات بھی اس بار جو ہیں وہ زیادہ آئیں گے حج کے اوپر، تو کوئی پتہ چلا آپ کو کہ کتنے اخراجات وہ زیادہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگ بہت کنسرن ہیں، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ پلان کرتے ہیں حج تو کتنے زیادہ اخراجات ہوں گے، وہ افورڈ کر بھی پائیں گے یا نہیں؟ یہ تمام تر قیاس آرائیاں ہیں جو کہ اپنے اندازے اور کیلکولیشن سے لوگ بتاتے ہیں۔ فی الحال اس میں کوئی بات حتمی تب تک نہیں ہے جب تک ہمیں تعداد نہ بتائے جائے، اور جب تک ہمیں ایس او پیز، کیونکہ اخراجات کے بڑھنے یا کم ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ متعلقہ ایس او پیز پہ ہے، کیونکہ حج ود ایس او پیز اگر بہت سٹرکٹ ایس او پیز ہوگی، بہت سخت ایس او پیز ہوگی، تو پھر اس میں ایک خدشہ ہے کہ اخراجات بڑھ جائیں۔ ٹھیک ہے، اور حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے 9 صفحات پر مشتمل ایک گائیڈ بھی جاری کی گئی ہے، اس میں سے کچھ چیزیں آپ بتا سکتے ہیں؟ اس میں کیا اہم نقطے جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں لوگوں کے لیے؟ یہ جو ساری نقطے اور ایس او پیز ہے وہ ریکمنڈیشنز ہیں جو کہ وزارت صحت سعودی عرب نے بھیج دی ہیں اپروول کے لیے اپنے کونسل کو، جس میں باقی سٹیک ہولڈر، جس میں ان کی انٹیریئر منسٹری ہے، ان کا وزارت حج ہے، ان کی ٹورزم منسٹری ہے، یہ سارے مل کے اس پہ کام کریں گے اور حتمی فیصلہ وہ کریں گے۔ لیکن اس میں جو چیدہ جو ایس او پیز اور انہوں نے ریکمنڈیشن دی، اس میں یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے نہ ہو، 60 سال سے زائد عمر کے حجاج نہ ہو، اور ان سب کی ویکسینیشن ہو چکی ہو، جو ویکسینیشن 2 ڈوز کے ہیں ان کے دوسرے ڈوز ہو چکی ہو، اور اس کے تقریباً 2 ہفتے بعد یہ چلے جائیں، اور جن کے ویکسین کے صرف 1 ڈوز ہوتا ہے ان کا 1 ڈوز اور اس کے 2 ہفتے کے بعد یہ چلے جائیں، اور جب ادھر سے جائے تو بھی ٹیسٹ پی سی آر کر لے، وہاں پر ارائیول پہ پھر ٹیسٹ کر لے، پھر ادھر کوارنٹائن ہو، پھر جب مدینہ منورہ چلے پھر ٹیسٹ ہو، پھر جب مشاعر کی طرف یعنی مینا اور عرفات کی طرف چلے پھر ٹیسٹ ہو، جو بسز بھی ڈس انفیکٹڈ ہو، اور اس میں محدود تعداد میں وینٹیلیشن کا بھی ادھر بندوبست ہو، اور محدود تعداد میں اس میں لوگ بیٹھے، جہاں پہ 40 لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ 7-8 لوگ بیٹھے۔ جو رومز کو شیئر کرنے کی بات ہو، وہ رومز بھی مثلا 8 لوگوں کا اگر شیئر روم ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ 2 لوگ ہوں، اور اگر 4 لوگوں کا ہے تو وہاں پہ 1 بندہ ہو۔